بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے۔ یوسفی اپنی کتاب سرگزشت کے چیپٹر داستان غبن میں لکھتے ہیں، 2-4 مہینے کے بعد بمبئی سے آنے والوں نے بتایا کہ اس روپے سے انہوں نے 12 ٹیکسیاں چلائیں۔ جب وہ چلتے چلتے 5 رہ گئیں تو اونے پونے ٹھکانے لگا کر فلم پروڈیوسر بن گئے اور کوچین کی ایک لوک کہانی فلمانی شروع کی، لیکن کہانی ختم ہونے سے پہلے اوچھی پونجی خلاص ہو گئی۔ ہمارا خیال کیا یقین ہے کہ فلم پروڈیوسر بن کر جتنی ساونیوں اور خمریوں کو انہوں نے ڈالا ہوگا اس کے لیے تو قارون کا خزانہ بھی ناکافی ہوتا۔ لکشمی جس چور دروازے سے آئی تھی اسی سے راتوں رات ادھل گئی۔ پیسے پیسے اور زنانے شبینہ کو محتاج ہو گئے۔ خوش فہمیاں دل میں پالنے کی بجائے بہتر ہے کہ آدمی کوئی کتا یا بلی والا پال لے، خوش فہمیاں نہ پالے، اور یہ بھی کوئی خاص ضروری نہیں کہ کرکٹ کا ایک کھلاڑی میدان سیاست کا بھی شاہ سوار ہو۔ اگر ورلڈ کپ کو جیتنا ہی وزیر اعظم کی بنیادی کوالیفیکیشن ہے تو پھر کلائیولائڈ، ایلن بارڈر، کپیل دیو یا اسٹیو وا اپنے اپنے ملک کے وزیر اعظم ہوتے۔ تاریخ انصاف کے کپتان جو کہ سنگ دل، بھنگ دل اور رنگ دل ہونے کے باوجود بہت سی خودآزاد صلاحیتوں کے مالک ہیں، وہ اخلاقی طور پر جیسے بھی ہیں، جوانی دھکے کھانی سے لے کر 72 سالہ زندگی یعنی اختتام زندگی یا شام زندگی پر بھی وہ مستقل مزاجی کا ثبوت دیتے ہوئے ویسے کے ویسے ہیں۔ مجال ہے کہ ان کے کر و فر، مزاج شاہانہ یا تب و تاب جابرانہ میں کوئی کمی آئی ہو۔ جب وہ میدان کرکٹ میں مردوں کے کم اور خواتین غیر خانہ کی آنکھوں کا تارا، مستقبل کا سہارا، اور عمران تیرا ایک اشارہ سے لے کر آج تلک وہی شاہوانی عقیدت جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ جوانی میں میں نے 1984 میں قاسم باغ اسٹیڈیم میں بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ ان کی مردانہ وجاہت ایک اچھے فاسٹ بالر والا جاہو جلال اور ان کے سرخ و سفید چہرے سے عیاں تھا۔ پھر ہوا یوں کہ کینیا سے آئے ہوئے ایک مسلمان بیٹسمین کھلاڑی قاسم عمر کی سلیکشن ان کی بہترین پرفارمنس اور ایک خوبصورت بیٹسمین کی حیثیت سے قومی ٹیم میں ہو گئی۔ ہماری قومی کرکٹ ٹیم میں شمولیت حاصل کرنے کے بعد ہمارے بے تعلیم و تربیت کھلاڑی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوج ثریا پر مقیم ہو گئے ہیں۔ قاسم عمر نے 4 سال قومی ٹیم میں گزارے۔ وہ تھے تو نیگرو مگر بلا کے زبردست بیٹسمین تھے۔ فاسٹ بالر کے لیے تو وہ کرکٹ کے میدان کو حشر کا میدان بنا دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں ٹیلی ویژن پر کہہ دیا کہ ہماری قومی ٹیم کے کچھ کھلاڑی کپتان عمران خان کے ایک اشارے پر ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں۔ اگلے ہی میچ میں صدر پاکستان ضیاء الحق مرحوم میچ کے مہمان خصوصی تھے۔ عمران خان سنگ دل نے جنرل صاحب کو یہ شکایت کی کہ قاسم عمر نے یہ بیان دے کر ملک و قوم کی رسوائی کی ہے، لہذا قاسم عمر کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ صدر پاکستان کے ایک ٹیلی فون کال پر قاسم عمر پر پاکستانی بورڈ نے 7 سالہ پابندی لگا دی۔ یہ بھی ہمارا قومی وتیرہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگ یا مافیا کی اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شکایت کریں تو شکایت کرنے والا ان لوگوں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے جو غلط کام کریں
اور وہ ملک و قوم کے نام پر وہ جو غلط کام کرے وہ ملک و قوم کے نام پر چراغاں کرتے ہیں کہ بدل جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر۔ ڈربس کی کہانی کے بعد پھر میچ فکسنگ کی کہانی سامنے آئی۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ قاسم عمر کو نکلوانے والے، ان کا روزگار اور کیریئر تباہ کرنے والے تاریخ انصاف کے صدر ذی وقار عمران خان آج جس حالت میں ہیں دعاؤں کے مستحق ہیں، مگر قاسم عمر لاو و لعب کی زندگی سے نکل کر اقامت دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ پھر ہوا یوں کہ عمران خان کی زندگی کے سب سے بڑے دشمن نے عمران خان کو تاریخ انصاف بنا کر سیاست میں آنے کو کہا۔ یوں عمران خان کی زندگی کا سفر ذلت شروع ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے ایک مشہور سیلیبریٹی تھے، شوکت خانم، کینسر ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی، اور اب بعد میں القادر یونیورسٹی جو کہ آج کل الفراڈ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہو چکی ہے۔ جس یونیورسٹی کی بنیادوں میں حرام کا پیسہ ہو وہ کس طرح کے اسکالرز پیدا کرے گی؟ خیر یہ کام وقت پر چھوڑتے ہیں۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ یہ زیادہ تاریخ انصاف کے بانی، نانی، چیئرمین، صدر، سیکرٹری اور آج کل کے خاکرو تاریخ انصاف کے اول و آخر عمران خان کی جوانی کی باتیں ہیں۔ میرٹ کے نام پر وہ اپنے اندر کی چنگیزیت، بربریت اور فسطائیت پر کبھی بھی قابو نہیں کر سکے۔ وہ ہمیشہ میرٹ کے نام پر لوگوں کا قتل روزگار، عزت و وقار کرتے رہے۔ قاسم عمر، ماجد خان اور پھر سیاست کے پرخار و پرخطر راستوں پر جاوید ہاشمی، علیم خان، جہانگیر ترین اور خود اپنے والد محترم کو جنہیں شوکت خانم کے بورڈ سے نکال کر باہر کیا۔ ون مین شو ان کی پسندیدہ اور مرغوب پسند ہے۔ وہ دن میں اور یعنی میرٹ کی رٹ والی زندگی گزارتے ہیں اور رات کو اور یہ سلسلہ عقیدت شاہوانی کے آج بھی جاری و ساری ہیں۔ واعظ سے فراز اپنی بنی ہے نہ بنے گی، ہم اور طرح کے ہیں صاحب اور طرح کے۔ آج بھی جس شہر خرابات میں ان کی رنگیلی جماعت کا جلسہ عام بلکہ جلوہ عام ہوتا ہے، ہر خاتون غیر خانہ کو کسی طرح وہ عمران خان کے سامنے آ جائے، کیا معلوم تیر نظر یا نظر کرم کوئی زندگی کی کہانی بدل جائے۔ اس شہر خرابات میں روز جلوہ عام، بیوٹی پارلرز، چوڑیوں کے کھوکھوں اور خواتین بازاروں میں گھمسان کی جنگ لگی ہوتی ہے۔ طویل دھرنے میں موصوف صدر و چیئرمین تاریخ انصاف نے فرمایا تھا کہ میں تبدیلی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری شادی ہو جائے۔ خواتین کے جمع غفیر میں موجود ہر بچی، جوان اور کم و بیش ہر بڑھیا کے چہرے پر شامیانے بجنے سجنے لگے۔ خاتون غیر خانہ کی عام طور پر یہ کوشش یا صحیح رائے گاہ ہوتی ہی تھی کہ کسی طرح وہ جوتوں سمیت خان صاحب کی گود اقدس میں جا کر بیٹھ جائے۔ یاد رہے کہ ان دنوں کا خان صاحب کا عشق پوشیدہ ریحام خان سے چل رہا تھا بلکہ بھاگ رہا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ عمران خان کے نرغے میں نوجوان نسل کی طرح ریحام خان بھی آ گئی، اور پھر ہوا یوں کہ مجھے بھی پروین شاکر یاد آ گئی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچی ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ عمران خان میں جب مفاداتیوں، مالشیوں، پالشیوں اور نشائیوں نے
خوشامد کی ہوا بھری تو وہ اپنے آپ کو ترکی کا اردوان سمجھنے لگے۔ اب یہ سارے مشیران، بے روزگاران پی ٹی آئی نئی طرح کی نئے روزگار کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اردوان جیسی ایک تقریر عمران خان کی بے لگام زبان سے سرزد ہوئی ہو تو بتا دیں۔ مانی نیازی یہ سمجھتے رہے کہ ان کے ایک اشارے پر سب مرد و زن سڑکوں پر نکل آئیں گے، مگر پھر ہوا یوں کہ وہ 9 مئی والے دن سڑکوں پر ایسے آئے کہ اب خود مانی خان سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ ان کی خوش فہمیاں تھیں کہ ان کے سارے جانثار ان کے ایک اشارے پر اسلام آباد کی طرف دوڑ لگا دیں گے، بالکل چودھری فواد کی طرح۔ بقول فراز یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، واعظ پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر، سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابل میں میرے یار آ گئے۔ روز اول سے ہی عمران خان کے جی کلاس کے بچوں کی طرح مس کو شکایتیں لگاتے رہتے ہیں کہ مس میں نے فلاں کے کہنے پر فلاں کو تھپڑ مار دیا، فلاں کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دی تھیں، فلاں کے کہنے پر فلاں کو ایکسٹینشن دی تھی، مسلم لیگ والوں نے جمائمہ کی زندگی خراب کی تھی، امریکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرائی تھی۔ عمران خان، آپ کی تاریخ انصاف، آپ کی زبان بے لگام اور آپ کے وزیروں نے تاریخ انصاف بنایا ہے۔ آپ کی زبان ضد ہٹ دھرمی اور بد تہذیبی و بدتمیزی، بد لحاظی، گالم گلوچ، کانوں کا کچا پن، بلا تحقیق الزامات کی بچھاڑ، آپ کی مرشد اور ان کی منہ بولی بہن فراگوگی، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنی حکومت کو گرانے کے لیے آپ اکیلے ہی کافی تھے۔ بقول ارشد ملتانی، میرے غرور نے مجھے برباد کر دیا، میرے غرور نے مجھے برباد کر دیا، میرا وزیر ہی میرا تختہ الٹ گیا۔ خان صاحب نے اپنے پالتو کتوں کے ساتھ مراد سعید اور بہت سی خوش فہمیاں بھی دل میں پال لی تھیں۔ ادھر گلابی پیرنی، 19 کلو مرچیں، زندہ دیسی مرغیاں بھی جلائی جاتی رہی تھیں۔ جی ایچ کیو، جناح ہاؤس، یادگاران شہداء کی توڑ پھوڑ کی تھی، مگر ہمارے دل ناتواں سے وہ منظر ٹی وی پر نہ دیکھا گیا کہ عمران کے جانثار کہ جنہیں عمران خان پی ٹی آئی کے اب حلالی ورکرز نہیں سمجھتے، انہوں نے 4-6 زندہ بکریوں کو بھی جلا کر بھسم کر دیا۔ زندہ مرغیوں کو جلانا، بکریوں کو جلانا، ان کی بددعائیں لینا کوئی آسان کام نہیں۔ اب ٹینکوں کے آگے سیدھے لیٹنے والے تھانوں اور انویسٹیگیشن اداروں میں الٹے لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ عمران خان اپنے دیار غیر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے مستقبل کے لیے ماتم کناں ہیں۔ ان کے سارے جانثار صرف ایک ہی لتر سے تتر بتر ہو گئے ہیں۔ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں بلکہ نیا ڈال دیا گیا ہے۔ جہازوں پر آنے بلکہ لائے جانے والے جوتیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ اب خان صاحب کے فرمان کے مطابق انہوں نے تو بھگوڑوں کو ٹکٹ بھی نہیں دینی تھی۔ اردو کی یہ کہاوت یا اردو کی ہر کہاوت خان صاحب پر صادق آتی ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے۔ لکشمی جس طرح سے خان صاحب کے پاس آئی تھی اسی سے راتوں رات ادھل گئی، پیسے اور زنان شبینہ کو محتاج ہو گئے۔ آج کل آوارے اور ستارے سب بدل گئے ہیں،
9 مئی سے پہلے قوم یوتھ کے نعرے کچھ یوں تھے: خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، خان تیرا ایک اشارہ گرے گا لہو ہمارا۔ 9 مئی کے بعد قوم یوتھ کے نعروں میں واضح ہار نظر آتی ہے: خان تیرے جانثار آدھے بیمار آدھے ہی مار، خان تیرے جانثار سب فرار سب فرار، خان تیرا ایک اشارہ بدل گیا ہے لہو ہمارا، خان تیرا ایک اشارہ خشک ہوا ہے لہو ہمارا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، جیل کھا گئی بے ایمان کیسے کیسے، تن دیے بادشاہ جی نے سارے نواب، تن دیے بادشاہ جی نے سارے نواب، وہ تو آیا ہے تمہیں اوپر پہنچانے کے لیے، وہ تو آیا ہے تمہیں اوپر پہنچانے کے لیے، دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک ہو کر بھی وہ کہتا ہے ابھی بگڑا کیا ہے، دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک ہو کر بھی کہتا ہے ابھی بگڑا کیا ہے، وچو وچو کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ، وچو وچو کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔